السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے دشمن اقوام کے ساتھ دوستی تعلق رکھتے ہیں اور ملکی سالمیت کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مومنین کی، جو ان کے یہ جو منافقین ہیں ان کے متعلق جو کہتے ہیں یا جو انہوں نے کہا، تو اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 53۔ الفاظ ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے، جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے، کن کے متعلق؟ منافقین کے متعلق، جنہوں نے دشمن اقوام کے ساتھ دوستی بڑھا رکھی، ان کے متعلق کہیں گے۔ الفاظ ہیں اَہَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو، آگے کون لوگ، کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات اب منافقین کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں نا، جماعت مومنین کے جو افراد ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے؟ اور قسمیں بھی کیسی، خود بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، ایک تو ہے کو عام سی قسمیں، بڑی بڑی قسمیں، پختہ قسمیں، بڑی یقین دلانے والی قسمیں، وہ ایسی قسمیں وہ کھاتے تھے۔ اور وہ قسموں میں کیا کہتے تھے؟ قسمیں کھا کر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے، یہ جو منافقین ہیں، یہ جماعت مومنین سے قسمیں کھا کر کہتے تھے کیا؟ الفاظ ہے انہم لمعکم، کہ بلا شبہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو کیا یہ رہا کہ وہ جو منافقین قسمیں کھاتے تھے، اس میں یہ کہتے تھے جماعت مومنین سے کہ وہ جماعت مومنین کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ اوپر سے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے تھے، اندر سے جماعت مومنین کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ اندر سے تو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمن اقوام کے ساتھ تعلقات، دوستیاں بنائی ہوئی تھی، تو بلا شبہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو قسمیں کھا کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے جماعت مومنین کو، تو یہ منافقت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی ان کی قسمیں ہوتی تھی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ندامت، پریشانی، کوئی ان کو خیال نہیں تھا کہ ہم ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، ان کو پھر مزید دھوکہ میں رکھنے کے لیے۔ یعنی یہ ایک جرم نہیں ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے تھے، ساتھ ان کو یعنی دھوکے میں بھی رکھ رہے تھے جماعت مومنین کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو کسی بھی قوم کی، اس کے افراد کی، کہ وہ منافقت میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قدر اندھے ہو جائیں کہ انہیں اچھے برے کی تمیز ہی نہ رہے، انہیں یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہمارا یہ ایک جو غلط عمل ہے اس سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے جو لوگ ہیں ان کے متعلق اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے؟ الفاظ ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ جو حبطت اعمالہم، یہ کیا اعمال ہے جو برباد ہو گئے؟
ظاہر ہے انسان کسی بھی معاشرے میں جب رہتا ہے تو اس نے اس معاشرے میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ سارے برے کام نہیں کرتا، لیکن یہ جو جرم ہے ذاتی مفاد کو پریورٹی دینا ملکی مفاد کے اوپر، ذاتی مفاد کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں اگر اس نے یا ان انسانوں نے یا ان منافقین نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ان کا نتیجہ بھی کوئی برآمد نہیں ہوگا۔ یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے، اس کے جو نقصان دہ جو اثرات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کوئی اچھائیاں یا کوئی اچھے کام ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اس سے ڈیزاسٹر یا اس سے تباہی اتنی زیادہ آتی ہے کہ کوئی بچتا ہی نہیں۔ اس تباہی میں تو پھر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی۔ یہ ظاہر ہے اس میں پھر وہ خود بھی جائیں گے اور باقی لوگ بھی جائیں گے۔ اگر معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو منافقت اختیار کیے رکھیں، ذاتی مفاد کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کرتے رہیں، یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں۔ ہمارے یہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، سیاسی ہمارے جو لیڈرز ہیں، یہی کر رہے ہیں نا میجورٹی۔ ظاہر ہے ان میں کوئی اچھے بھی ہوں گے، میجورٹی تو یہی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو بڑے بڑے جو ریاستی اداروں کے جو عہدے دار ہیں، اس کے اندر جوڈیشری بھی ہے، اس کے اندر باقی بھی محکمے ہیں بڑی حساس نوعیت کے، جب ان کے بڑے بڑے عہدے داران جن کے پاس کی پوسٹ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب وہ اس ملک کی دشمن اقوام کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر کتنی تباہی آ رہی۔ اس چیز کے لیے یہ آیت ہے، یہ کوئی مذہبی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر کہیں بھی کوئی مذہب کی بات نظر آئی ہے آپ کو؟ اب وہ جتنے بھی ریاستی اداروں کے جو بڑے بڑے جن کے پاس کی پوسٹ ہیں، بڑے بڑے کی عہدے ہیں، وہ اگر کو ظاہر ہے وہ سروسز بھی تو پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ تباہی، بربادی، انتشار۔ کوئی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس ملک کے اندر؟ فائنانشل کرائسس اپنے عروج پر، اس سے پھر مہنگائی اپنے عروج کے اوپر، رشوت، بدعنوانی، امبیزلمنٹ، غضب، یہ جو غبن ہے یہ، اور اختیارات کا ناجائز استعمال، اربوں کی کرپشن، اور پھر اس کے اوپر کہ یہ جو احساس زیاں، یعنی جو احساس ہوتا ہے نا، فیلنگز ہوتی ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں رہا۔ تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے عوام کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور عوام کی ذہنی حالت دیکھیں، یہ پھر انہی کے پیچھے ہیں، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں، انہی کے جھنڈے، انہی کے بینر تھامے ہوئے، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یعنی احساس زیاں، نقصان کا جو احساس ہے ختم ہو گیا۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ذاتی مفاد ہوتا ہے نا، جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی مفاد مل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے تھوڑے سے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کے جو اجتماعی مفاد ہے اس کو انہوں نے آگ میں جھونکا ہوا ہے، اور نتیجتاً پوری قوم جو ہے وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ یہ جہنم بھی جل رہی ہے،
یہ اسی کو قرآن جہنم بولتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے بعد جہنم ہوگا، قرآن اسی دنیا سے جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے، اور زیادہ تر بات ہی اسی دنیا کی جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے۔ آخرت کی بات تو وہ بہت کم کرتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا جو مدار ہے، جو بیس ہے، وہ یہ دنیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی تو آخرت میں کیسے کامیابی مل جائے گی؟ اگر ہم اس دنیا میں جہنم برپا کر رہے ہیں تو آخرت میں جنت مل جائے گی؟ آخرت میں بھی پھر جہنم میں جھونکا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ انسانوں کے غلط عمل کی آگ، یہ ہے۔ تو اس آگ میں تو پھر سب کچھ جل جائے گا، کوئی اچھا کام بھی کیا ہوگا وہ بھی جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، حابطۃ اعمالہم، کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کوئی اچھا کام کیا ہوگا، جو غلط کام ہے وہ تو گئے نا، لیکن اس کے ساتھ جو تھوڑے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہ جاتی۔ اگر غلط کام زیادہ ہوں تو تھوڑے سے کوئی اچھے کام بھی ہوں تو بتائیں وہ کوئی نتیجہ پیدا کرے گی؟ قرآن نے تو موازین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے سمجھو کہ اچھے کاموں کا وزن اور برے کاموں کا وزن، تو جو پلڑا جھکے گا اچھے کام والا تو ٹھیک ہے، وہ جو برے کام ہیں وہ ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے، لیکن وہ پلڑا اٹھ جائے گا تو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر غلط کام کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو وہ جو اچھے کام ہے اس کا پلڑا اٹھ گیا تو وہ اچھے کام کاؤنٹ ہو رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ لیکن جب ذہنوں کے اندر وہ بخشش، وسیلہ، شفاعت رسول، یہ والے جو عقائد ہوں تو پھر یہ قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو یہ سب مذہب کے افسانے ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں مذہب کی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز ایک اپنا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے۔ پھر جب برباد ہو گئے تو پھر آگے کیا ہے؟ آیت کے اختتام میں کیا یہ رہا ہے؟ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا وہ برباد ہو گیا، اب وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔